حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر کے معراج میں ان کو پڑھا اور ظاہر ہے واپس آ کے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو ان سے آگاہ کیا۔ چھٹے دروازے پر پانچویں دروازے پر جو لکھا تھا وہ ہم بیان کر چکے ہیں، وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ مَكْتُوبٌ، اور چھٹے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد لکھا ہوا ہے من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فسیحا فلیبن المساجد، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر تنگ نہ ہو اور وسیع اور عریض ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنے مرحوم یا مرحومہ کی قبر بنا کے اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، جو بھی ہم اس کی رکھیں چوڑائی یا اونچائی، وہ اسی حالت میں نہیں رہتی۔ اس کی چوڑائی کسی کی بعد میں اس کے اپنے اعمال اور اذکار کے نتیجے میں اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور کسی کی قبر تنگ کی جاتی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ ورنہ ہم خود ہی جو ہے نا وہ 8-10 میٹر پر مشتمل جو ہے نا وہ پورا 2-4 قبروں کی جگہ گھیر لیں۔ من اراد ان یکون قبر وسیعا فسیحا فلیبن المساجد، وہ مسجد تعمیر کرے، مسجد تعمیر کرے۔ مسجد تعمیر میں ساری صورتیں آ جاتی ہیں، یعنی پوری تعمیر کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ آپ برداشت کریں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ حسب توفیق اپنا وہ چندہ ڈالیں، وہ ڈونیشن دے دیں، سب اس کو جو ہے نا وہ شامل ہے۔ اب ظاہر ہے جس مسجد میں بنائی ہے وہ تمام لوگ شامل ہیں شروع سے، جنہوں نے ضیاء الحق سے جو ہے نا یہ اس پلاٹ کا لیٹر لیا، اس کے ہاتھ سے وصول کیا۔ ہمارے ایک ٹرسٹی ہیں، آج کل مریض ہیں، وہ بیچارے میٹنگ میں بھی نہیں آ سکتے، ملک ممتاز صاحب، وہ ہے جنہوں نے ضیاء الحق سے اس کا پلاٹ حاصل کیا ہے، اپنے ہاتھ سے ان سے لیا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا، پورے پاکستان میں دورے کیے، چندے جمع کیے، وہ وقتاً فوقتاً بھی جو تعمیر کے دوران حسب توفیق چندہ جمع کرتے رہے، سب اس میں شامل ہے۔ صرف وہ نہیں ہے کہ جس نے اول سے لے کر آخر تک وہ خشت اول پہلی اینٹ سے لے کر اور تالے اور پنکھے تک جو ہے وہ اخراجات برداشت کرے، سارے اس کے اندر شامل ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَأْكُلُهُ الدِّيدَانُ تَحْتَ الْأَرْضِ فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے دودھ دال واو دال، یہ کیڑے کو کہتے ہیں، دیدان اس کی جمع ہے، دیدان اس کی جمع ہے۔ اچھا جی، دیدان، اور فارسی میں دودھ دھواں کو کہتے ہیں، دھواں کو اردو میں آخر میں ہے بھی ہے دودھ، وہ پھر دودھ جو ہم پیتے ہیں جس سے دہی وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کا جو ہے نا وہ لقمہ نہ بنوں، کیڑے مکوڑے مجھے نہ کھائیں، فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں رہائش اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوریا بستر لا کے یہ جو ہے نا وہ ڈال دے، شب و روز یہاں گزارے، یعنی اپنا زیادہ وقت مسجد میں وہ گزارے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا کہ مجھے جو ہے نا وہ جنت سے زیادہ مسجد میں سکون ملتا ہے، اس لیے کہ جنت میں جو رہائش ہے وہ اس میں میری رضامندی ہے، اور مسجد میں جب تک میں رہوں گا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور میں علی اللہ کی رضامندی کو اپنی رضامندی پر مقدم سمجھتا ہوں یا اس کو ترجیح دیتا ہوں وقتاً مساجد میں آنا۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَرِيًّا مَطَرًّا یا مُطِرًّا لا يَبْلَى، اور شخص یہ جو چاہتا ہے، یہ تو تاریخ میں ثابت ہے، بہت سارے لوگ تدفین کے بعد کئی سالوں کے بعد ان کو جب دیکھا گیا تو ان کا جسد خاکی بالکل اسی طرح وہ تر و تازہ تھا۔ من جملہ یہ جو قزوینی ہے، سید کاظم قزوینی، جنہوں نے علی من المہد الی اللہ لکھی ہے، فاطمہ من المہد الی اللہ لکھی ہے، زینب من المہد الی اللہ لکھی ہے، وہ کافی سالوں کے بعد قم میں دفن تھے، اور صدام کے زوال کے بعد ان کی قبر کشائی کر کے ان کے جسد خاکی کو نجف منتقل کیا گیا، ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے۔
کہ ان کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ تھا۔ مرحوم یعقوب کلینی کے بارے میں بھی ہے کئی سالوں کے بعد۔ تو یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں قبر میں برسوں تک بھی انسان کا جسد خاکی تر و تازہ رہتا ہے، وہ جو ہے نا وہ سڑتا نہیں ہے۔ ورنہ عام طور پر ابھی یہ کورونا کے دنوں میں جو ہے نا شروع میں آپ کو یاد ہوگا، لوگ جو ہے نا ایسا خوف جو ہے نا وہ پھیلایا گیا تھا کہ بعض کو غسل کے بغیر دفنا دیے گئے ہیں۔ ایران میں بعض کو غسل کے بغیر دفنا دیا گیا ہے۔ پھر رہبر شہید رحمت اللہ و رضوانہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان امیر المومنین کے جوار مقام عطا فرمائے، انہوں نے سختی سے کہا کہ تمام آداب کے ساتھ جو ہے نا ان کو غسل دو، کفن دو اور سپرد خاک کرو۔ اس کے بعد پھر اپنے تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا بغیر کسی تفریق کے وہ ہم ان کو غسل دیتے تھے۔ جو بھی حفاظتی جراثیم دور سے جو ہے نا، بلکہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ قبر میں اگر مٹی تھوڑی ڈالی گئی ہو، کھدائی کم ہوئی ہو، پھر بھی نیچے سے جراثیم کا نکلنے کا جو ہے نا خطرہ ہے۔ اس طرح کا خوف و ہراس پھیرایا گیا تھا جو کہ حقیقت کے وہ خلاف تھا۔ تو اس میں ہم نے تحقیق کی کہ بعض کو اس طرح بغیر غسل کے دفنا دیا گیا تھا۔ اب ان کی قبر کشائی کریں یا نہ کریں، پھر ہمیں پوچھنا پڑا کہ بھئی ابھی وہ اس قابل ہے کہ اس کو نکالا جائے، اس کو غسل دیں۔ پھر ہم نے ماہرین سے پوچھا، ڈاکٹر حضرات سے، کہ اس کا جسم جو ہے وہ کب سے سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کتنے دن کے بعد وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اگر یہ سلسلہ شروع نہ ہوا ہو نکال کو اس کو وہ غسل دیں قبر کشائی کر کے، ورنہ پھر جو ہے نا اس کی گوشت کے گرنے کا اگر خطرہ ہو پھر تو جو ہے نا وہ آپ نہیں دے سکتے۔ البتہ کفن اپنا تیمم کا جو ہے نا وہ مرحلہ باقی رہتا ہے، تو اسے چاہیے اگر کہ وہ لا یبلا وہ بوسیدہ نہ ہو، فَلْيَكُنُسِ الْمَسَاجِدِ، یہ مساجد میں جھاڑو دے۔ کناس وہ جھاڑو دینے والے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خادمین تو دیتے ہی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ جھاڑو لے کے جو ہے نا وہ چلیں جی ادھر جو بھی ہوتا ہے، یقیناً ایک کار ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وَمَنْ أَحَبَّ، چھٹے دروازے پر آخری جملہ یا فقرہ یا کلمہ یہ ہے، من احب ان یرا موضعہ فی الجنت فلیقص المساجد بالبسط، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ابھی اسی دنیا میں اپنی زندگی میں جنت میں اپنا مقام دیکھے، اسے چاہیے کہ مسجد میں فرش بچھائے۔ یہ نیچے کا فرش سے جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ ٹریسٹیو میں سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اسد کارپیٹ والے نے بچھایا ہے، اور اوپر کا جو ہے 16 یا 17 لاکھ میں وہ رضا اورا صاحب نے جو ہے نا اپنے ذاتی پیسے سے اوپر کا فرش بچھایا ہے۔ یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ وہ پہلا وہ ریاض الجنہ کا فرش ہے، یہ والا کلر ابھی انہوں نے چینج کر دیا، وہی سرخ کر دیا ہے، ورنہ یہ پہلے ریاض الجنہ، یعنی ریاض الجنت کی خصوصیات یا اس کی نشانیوں میں سے ہم یہ نشانی بتاتے ہیں کہ وہ اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ ابھی بھی ان کو نشانیاں بتاتے ہیں کہ وہ لمبائی میں جو ہے نا وہ جیسا آپ نے فرمایا بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر سے لے کر جو ہے نا قبر تک یہ فاصلہ ہے، اور چوڑائی میں 4 یا 6 جو ہے نا ستون ہیں، پلر ان کا رنگ بھی جو ہے نا وہ وائٹ ہے، باقی جو ہے نا وہ پلر سے ان کا رنگ جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ تو مسجد میں فرش بچھائے۔